بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو انتہائی شفیق اور رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سبق کا خلاصہ لکھنے کے حوالے سے ہے۔ پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ آپ کے پیپر میں 10 نمبر کا سوال آتا ہے۔ 1 نمبر آپ کو مصنف کا نام جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے ہو بہو بغیر املا کی غلطی کے لکھنے سے آپ کو صرف 1 نمبر دیا جائے گا، اور 9 نمبر جو ہیں وہ آپ کے باقی خلاصہ کے ہوتے ہیں۔ آپ کے جو نثری اسباق ہیں ان میں سے جو پیپر میں آئیں گے وہ کوئی سے 2 اسباق ہوں گے۔ ان 2 اسباق میں سے آپ نے کسی ایک سبق کا انتخاب کرنا ہے جو ان دونوں میں سے آپ کو اچھی طرح تیار ہو، اس کا انتخاب کریں اور پھر اسے اللہ کا نام لکھ کے لکھنا شروع کریں۔ وہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ اگر آپ دھیان کے ساتھ آج کا لیکچر سنیں گے اور اس پہ خود سے ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے تو میں اللہ کریم کو حاضر و ناظر سمجھ کے تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 9 یا 8 یا 10 نمبر جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ آپ اپنے وائٹ بورڈ پہ دیکھیں، وائٹ بورڈ پہ میں نے سبز رنگ کے 2 حاشیے لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی سن لیں کہ اردو جب آپ لکھتے ہیں اس میں آپ نے 1 سائیڈڈ حاشیہ لگانا ہے، صرف ایک طرف کا آپ نے حاشیہ لگانا ہے، دوسری طرف آپ نے حاشیہ نہیں لگانا۔ دائیں ہاتھ کی جانب رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے آپ کی وہاں آپ نے ایک حاشیہ لگانا ہے، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ جو آپ کی بائیں طرف ہے اس طرف آپ نے کوئی حاشیہ نہیں لگانا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی مارکر کے ساتھ جو آپ کی آنسر شیٹ ہوگی، جو جوابی کاپی ہوگی آپ کی جس کے اوپر آپ پیپر حل کر رہے ہوں، اس شیٹ کے بالکل درمیان میں، جیسا کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ لکھیں گے سبق کا خلاصہ مارکر کے ساتھ۔ لکھنے کے بعد اسی کے نیچے آپ 2 بار لائن لگائیں گے یا 2 بار آپ کو اسے انڈر لائن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے پیج کی اگلی لائن پہ دائیں ہاتھ کی جانب حاشیے کے ساتھ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے جس کو ہم حوالہ متن کہتے ہیں۔ اب اس کی جو سب ہیڈنگز ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک کا نام سبق کا عنوان ہے، دوسری کا نام مصنف کا نام ہے، اور تیسری ہے صنف ادب۔ اب سبق کا عنوان یہ آپ ہیڈنگ دیں مارکر کے ساتھ۔ اکثر بچے یہاں یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور ان کا 1 نمبر ضائع ہو جاتا ہے، وہ سبق کا عنوان لکھنے کی بجائے سبق کا نام لکھ ڈالتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے، سبق کا نام نہیں لکھنا۔
اس کے فوراً بعد اسی لائن کے بالکل سامنے جہاں آپ نے سبق کا عنوان لکھا ہے نا، بالکل اسی لائن کے سامنے جو آپ سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہوں یا جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، اس سبق کا نام جو آپ کی درسی کتاب میں یا سوال میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور ویسے کا ویسا ہی سبق کے عنوان کے سامنے آپ نے نقل کر دینا ہے۔ سبق کا عنوان لکھنے کے بعد آپ نے اس پوری تحریر کو جو آپ نے سبق کے عنوان کی اٹھائی یا لکھی، اس کو آپ نے انورٹڈ کوماز میں یعنی دو واوین میں، یہ جو واوین ایک سرے پہ اور دوسرے سرے پہ لگا دیں۔ یاد رکھیے گا اس کا نمبر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ آپ کی مصنف کا نام ہے، اور اس کو بھی آپ نے انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ بچے یہاں غلطی کرتے ہیں اور وہ اپنا ایک جو انہیں یقینی طور پر نمبر ملنے والا ہوتا ہے وہ اس کا ضیاع کر بیٹھتے ہیں۔ جو بھی مصنف کا نام آپ کی درسی کتاب سرمایہ اردو میں لکھا ہوا ہوگا، وہی نام آپ نے مصنف کے نام کے آگے لکھنا ہے۔ اب میں نے پہلے سبق کا خلاصہ لکھا ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، یہ سبق کا عنوان ہے۔ سبق کے مصنف کا جو نام ہے یا مصنف کا جو نام ہے وہ ہے مولانا شبلی نعمانی۔ اس کا آپ کو 1 نمبر ملے گا، اسے بھی آپ نے انورٹڈ کوماز کے اندر ہی لکھنا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ صنف ادب ہے۔ یہ مختلف ہوتی ہے، کبھی سیرت نگاری ہوتی ہے، کبھی سوانح نگاری ہوتی ہے، کبھی خاکہ نگاری ہوتی ہے، کبھی مضمون نگاری ہوتی ہے، کبھی ناول نگاری، کبھی افسانہ نگاری، کبھی لوک کہانی کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو جس شکل میں ہو، یہ آپ کا جو استاد ہے جو آپ کو جب سبق پڑھاتا ہے تو وہ یقیناً آپ کو صنف ادب کے بارے میں ضرور بیان کرتا ہوگا کہ اس سبق کی جو صنف ہے وہ افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، کہانی ہے، یا پھر مضمون نگاری ہے، یا سیرت نگاری ہے، یا کسی بھی بندے کی زندگی کے بارے میں ہے، جو کسی کی حیات کے بارے میں، اس کے شب و روز کے بارے میں، اس کی زندگی کے گوشوں کو منظر عام پہ لایا جائے، اس ادب کی تحریر کو ہم سوانح نگاری کہیں گے۔ اس سبق میں جو کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اوصاف، ان کے مناقب، ان کی خوبیوں کا یا اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے اس سبق کی جو صنف ہوگی وہ سوانح نگاری ہوگی۔ یہ 3 چیزیں لکھنے کے بعد ان تینوں چیزوں کا آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ سوانح نگاری یا صنف ادب اور سبق کا عنوان، ان دونوں کا نمبر نہیں ہوتا، نمبر صرف ایک آپ کو مصنف کے نام کا ملے گا، جو میں نے مولانا شبلی نعمانی کے آگے گول دائرے کے اندر 1 لگا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح لکھنے سے آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ اس کے بعد پھر آپ آئیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، حاشیے کے ساتھ بالکل آپ مارکر کے ساتھ خلاصہ لکھیں اور اس کو بھی آپ 2 مرتبہ انڈر لائن کریں۔ اس کے سامنے والی جو لائن ہوگی خلاصے کی، یہ سامنے والی لائن، اس سے آپ بالکل چھوڑ دیں، خالی چھوڑ دیں۔ اس کے نیچے والی جو دوسری لائن ہوگی، بالکل جہاں آپ کی ہیڈنگ کا اختتام ہوتا ہوگا، وہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ آغاز کیسے کرنا ہے؟ کسی بھی سبق کا خلاصہ لکھنے سے پہلے 3 سے 4 سطور یا 3 سے 4 سطریں جو ہیں یا قطار جو ہے وہ آپ نے اس
سبق کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے یا مصنف جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں آپ ہنٹس دیں گے، آپ تھوڑا سا اشارہ دیں گے، آپ تھوڑا سا بتائیں گے۔ اس کو خلاصے کا سر کہا جاتا ہے، اس کو خلاصے کا پہلا حصہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس کے نمبر دے گا۔ اب ہر سبق کا نچوڑ جو ہے وہ نکالیں، یا آپ اسے مرکزی خیال کہہ لیں، جیسا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی، آگے میں نے بریکٹ ڈالی ہے، یہ رموز اوقاف میں سے ہے۔ یہ جب آپ کسی چیز غیر ضروری چیز کی آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس غیر ضروری وضاحت کو آپ بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں۔ اگر میں یہ نہ لکھتا کہ بر صغیر کے نامور اور جید عالم دین ہے تو اس کا کوئی خاص مسئلہ نہ ہوتا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اس سبق میں انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مناقب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر جو تھے بن عبدالعزیز نہایت ہی با اخلاق، اس کے آگے کوما یہ لازمی لگائے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے نمبر کو بڑھاتی ہیں، اور یہ رموز اوقاف ہوتے ہیں اور ان کا اندراج کرنا لازمی ہوتا ہے۔ منکسر المزاج اور انصاف پسند حکمران تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس پورے سبق میں ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اعلیٰ اخلاق کا، عدل کا، اور بالخصوص اس چیز کا جو غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے روا رکھی۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی سبق ہو، یہ 2-4 لائنیں لکھنے کے بعد پھر آپ لکھیں چنانچہ مصنف اس سبق میں کہتے ہیں کہ اس کے آگے آپ نے کوما لگانا ہے، پھر آگے آپ چلتے جائیں، پھر جو آپ نے سبق کا خلاصہ یاد کیا ہوتا ہے اس کو لکھتے جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ڈاٹس میں نے لگائی ہیں، یہ جو نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کا خلاصہ جو ہے اس کے اندر جو مواد ہے وہ لکھا ہے۔ اس حصے کو اجوف کہتے ہیں، یعنی خلاصے کا درمیان والا حصہ۔ جو آپ نے خلاصہ یاد کیا آپ نے اسے لکھنا ہے اور پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ جیسا یہ ڈاٹ میں نے پیراگراف کی شکل میں دیے ہیں نا، اس کو آپ نے پیراگراف بنانا۔ اب یہاں عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ ڈاٹ 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 ڈاٹ، یہ کالے رنگ کی 3 لائنیں جو ہیں یہ درمیان سے تھوڑا سا آگے جا کے اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح آپ نے اپنے پورے خلاصے کے اندر پیراگراف بنانے ہیں جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 12 سے 14 ہونی چاہیے، اور ایک پیراگراف کی جو سطور ہے وہ ہونی چاہیے 8 سے 7 سے 8 سطور ہونی چاہیے، زیادہ آپ 10 سے 11 12 بھی بنا سکتے ہیں، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ جب آپ کا ایک پیرا مکمل ہو، پھر جس طرح یہ کالے رنگ کے ڈاٹس ختم ہوئے، یوں سمجھیے کہ یہ ایک پیرا مکمل ہوا۔ اب دوسرا پیرا جو ہے وہ آپ کے خلاصے کا، یہ جو لال رنگ کے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، یہ لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا نقطے یا فل سٹاپ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ خالی جگہ چھوٹی ہوئی ہے وائٹ بورڈ کی۔ وائٹ بورڈ کو آپ اپنی شیٹ سمجھیں، یہ جو خالی جگہ چھوٹی ہوئی ہے نا حاشیے کے ساتھ، یہ ہر ہیڈنگ لکھنے سے پہلے، ہر پیراگراف لکھنے سے پہلے آپ نے اتنی جگہ لازماً خالی چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آپ چلتے جائیں، یہ جو لال رنگ کے آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے خلاصے کا پیرا نمبر 2 ہے۔ اسی طرح پھر یہ ایک بات اور اپنے ذہن نشین کر لیں کہ حاشیے کے ساتھ جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے وہیں پہ آپ کا اختتام ہونا چاہیے۔ آگے بھی
لکھنے کی جو ترتیب ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، بالکل لائن جہاں پہ اختتام ہو اس سے نیچے والی لائن کا بھی وہیں اختتام ہو، اس سے نیچے والی کا بھی وہیں اینڈ ہو، اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ اور یہ لال رنگ کے پیراگراف یہاں پہ آ کے ختم ہو گئے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کا پیرا نمبر 3 جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ کالے رنگ کے ڈاٹ کے ساتھ۔ یہ جگہ پھر میں نے چھوڑ دی ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ ہر پیراگراف لکھنے سے پہلے آپ نے خالی جگہ ضرور چھوڑنی ہے۔ یہ کالے رنگ کی ڈاٹ آپ کا مواد ہے جو خلاصے کے اندر آپ نے لکھنا ہے، یوں سمجھیے کہ یہ آپ لکھتے گئے، اور اسی طرح کے آپ نے کم سے کم جو سب سے کم ترین ہوتے ہیں نا پیراگراف کسی بھی ایک خلاصے میں، وہ 6 سے 7 ہوتے ہیں جو ناکافی ہوتے ہیں، جو کمزور مواد سمجھا جاتا ہے۔ 10 سے 12 جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، اور 12 سے 14 یا اتنے جو پیراگراف ہوتے ہیں وہ زبردست اور کافی مواد سمجھا جاتا ہے۔ اس سے زائد لکھنا طوالت کا باعث بنتا ہے، اور اس سے پیپر چیک کرنے والا اکتا جاتا ہے اور وہ آپ کے نمبر مائنس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس پہ خاص طور پہ دھیان دیجیے گا۔ اسی طرح آپ پیراگراف بنائیے گا، ان کو ایک ترتیب سے شروع کیجیے گا اور اینڈ بھی ان کا ترتیب سے کیجیے گا، اور اسی طرح 10-12 پیراگراف لکھنے کے بعد جب آپ کا خلاصے کا مواد ختم ہو جائے، اس کے بعد آخری حصے کو ہم جو ہے وہ ماخذ کہتے ہیں یا ماحاصل کہتے ہیں یا نتیجۃ البحث کہتے ہیں، کہ آپ نے اس سبق سے سیکھا کیا ہے، آپ ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا جو آپ نے 2.5 پیجز پہ آپ نے لکھ دیا، آپ اسے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں اس کا مکھن کیا نکال کے دیا ہے۔ تو اسی طرح جگہ چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے ہر خلاصے سے پہلے المختصر، اس کے آگے آپ نے واوین کوما لگانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ہر سبق کے بارے میں لکھنا ہے کہ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے، اس سبق کا نتیجہ یہ ہے، یا اس سے حاصل یہ ہوتا ہے۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ ایک انصاف پسند خلیفہ تھے، غیر مسلموں کے ساتھ ان کا جو عدل و انصاف ہے، اس کے جو معاملات ہیں یا اس حوالے سے ان کے جو فیصلے ہیں، وہ نہ صرف قابل ذکر ہیں بلکہ ناقابل فراموش بھی ہیں۔ انہوں نے خاندان، عزہ و اقارب جو ہیں ان کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر، پھر آگے آپ نے وہ جو لال رنگ کے میں نے لگایا ہوا ہے، یہ قومیں ذاتی اور جو بنو امیہ کی جاگیریں تھیں وہ عوام کو واپس لوٹا دیں۔ یہ آپ ہر سبق کا خلاصہ 2 سے 3 لائنوں میں نتائج کے طور پر کہ آپ نے اس پورے سبق سے یہ حاصل کیا ہے۔ اب دھیان سے دیکھیے گا، جہاں پہ بھی آپ کا ختم ہو سبق، جہاں پہ بھی آپ خلاصے کا اختتام کریں، اس کے فوراً بعد آپ فل سٹاپ لگائیں۔ فل سٹاپ کے آگے آپ ماخذ لکھیں مارکر کے ساتھ، اس کے آگے 2 ڈاٹ لگائیں، پھر آپ بریکٹ ڈالیں، اور بریکٹ میں ہر سبق کے آخر پہ آپ کی جو درسی کتاب ہے اس کے آخر پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سبق کو ہم نے فلاں جگہ سے اخذ کیا ہے یا لیا ہے۔ تو یہ سبق جو ہے یہ مولانا شبلی نعمانی کے جو مقالات میں مضامین تھے ان میں سے یہ ایک مضمون لیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے یہ مقالات شبلی میں سے لیا گیا ہے۔ تو فلہٰذا یہ آپ کا خلاصہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ سر کے آپ کو 3 نمبر ملیں گے، دھڑ کے آپ کو 6 نمبر ملیں گے، اور نتائج کے آپ کو 1 نمبر ملے گا، تو کل ملا کے یہ 10 نمبر ہوئے۔ اور اس کی لینتھ جو ہے وہ میں نے آپ کو پیراگراف کی شکل میں بتا دی ہے۔ اگر پھر بھی کسی بچے کو الجھن ہو کہ کتنی لینتھ ہونی چاہیے اس کی، اور کم سے کم کتنی ہو، زیادہ سے زیادہ کتنی ہو، کم سے کم
2 سے 2.5 صفحے، اس سے نیچے والا خلاصہ آپ کو 5 سے 4 نمبر دے گا۔ 2.5 صفحے اور زیادہ سے زیادہ 3 یا 3.5 صفحے، ان سے زائد آپ جائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ آپ کا لیکچر تھا جس میں آپ کو سبق کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ امید ہے کہ بچے اس کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اسے علمی میدان میں یا علمی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی خود پہ کوشش کریں گے، اور اس طریقے سے اگر لکھیں گے تو اللہ سے دعا ہے اور اس کی ذات پہ یقین بھی ہے کہ وہ محنت کرنے والوں کا صلہ کبھی رائگاں نہیں ہونے دیتا، وہ یقیناً آپ کو آپ کی خواہشات کے مطابق عطا کرے گا۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔